اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درس حدیث کے سلسلے میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت کعب بن مالک کی بیان کردہ روایت کا درس جاری ہے. وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے یہ ذکر فرماتے ہیں کہ ایک مرحلے پر جب ایک دن ایک قاصد نے آ کر یہ پیغام دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے کہ تم اپنی بیوی سے الگ ہو جاؤ، تو اس کے پاس رہنے کی اجازت نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منشأ مبارک کیا ہے؟ کیا یہ مراد ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ قاصد نے جواب دیا کہ حضور کا حکم صرف یہ ہے کہ تم مجھ سے الگ رہو، مقاربت سے بچو، کوئی جسمانی تعلق نہ ہو. ایسے ہی حضور نے تیرے دوسرے دو ساتھیوں کو بھی یہی حکم بھجوایا تھا. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم اپنے ماں باپ کے پاس چلی جاؤ اور وہیں رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کوئی فیصلہ نازل فرمائے. مزید وہ لکھتے ہیں کہ ہلال بن امیہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اس نے عرض کیا کہ ہلال بن امیہ بوڑھے ہیں اور سہارے کے محتاج ہیں، اپنا کام خود نہیں کر سکتے، ان کے پاس کوئی نوکر بھی نہیں، کیا آپ ناپسند فرماتے ہیں کہ میں ان کی خدمت کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے صرف مقاربت سے یعنی جسمانی تعلق سے منع کیا ہے. اس نے کہا کہ خدا تعالیٰ کی قسم، اس میں تو ہلنے کی بھی طاقت نہیں ہے، مقاربت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب سے یہ واقعہ ہوا ہے اسی دن سے وہ رو رہا ہے. چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں اپنے میاں کے پاس رہنے کی اجازت مل گئی. حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میرے کچھ رشتہ داروں نے مجھے بھی کہا کہ تم بھی جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیوی کے بارے میں اجازت لے لو، امید ہے کہ تمہیں بھی اجازت مل جائے گی جیسا کہ ہلال بن امیہ کی بیوی کو اجازت مل گئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں اپنی بیوی کے بارے میں ہرگز نہیں پوچھوں گا، نامعلوم حضور کیا جواب دیں، اور دوسرے میں نوجوان ہوں، ہو سکتا ہے کہ کوئی غلطی مجھ سے ہو جائے. وہ کہتے ہیں کہ انہی حالات میں 10 دن اور گزر گئے، گویا ہمارا مقاطعے کے 50 دن پورے ہو گئے. اس مرحلے پر ان کے حالات نے پلٹا کھایا اور وہ بیان کرتے ہیں کہ 50ویں دن فجر کی نماز میں اپنے مکان کی چھت پر پڑھ کر بیٹھا ہوا تھا اور اپنی اس حالت کے بارے میں سوچ رہا تھا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح فرمایا ہے کہ یعنی زمین باوجود فراخی کے مجھ پر تنگ ہو گئی تھی اور خود اپنی جان سے میں بیزار تھا، ایک بہت بڑے ابتلا میں مبتلا تھا کہ اسی اثناء میں نے ایک زور سے پکارنے والے کی آواز سنی جو کہ صلا پہاڑ پر چڑھ کر انتہائی بلند آواز سے کہہ رہا تھا کہ اے کعب بن مالک تجھے بشارت ہو. میں نے یہ آواز سنی تو فوراً سجدے میں گر گیا. مومنوں کی ہمیشہ یہ کیفیت ہوتی ہے اور ہونی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بشارت ملے، کوئی انعام عطا ہو، کوئی خوشی کی خبر ہو تو فوراً شکرانے کے لیے سجدے میں گر جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں میں نے یہ آواز سنی تو فوراً سجدے میں گر گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ خوشی اور کشائش کی گھڑی آ گئی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز فجر کی نماز کے بعد لوگوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رجوع برحمت ہوا اور اس نے ہماری توبہ قبول کی ہے. لوگ ہمیں بشارت دینے کے لیے دوڑے، یعنی کہاں تو یہ حالت تھی کہ
کہ کوئی ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، ان سے بات بھی نہیں کرتا تھا، ان کے سلام کا جواب تک نہیں دیتے تھے، اور جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سزا کے ختم ہونے کا اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا ہے، رحمت سے رجوع کیا ہے اور ان کی توبہ قبول کی گئی ہے، لوگوں کا خوشی کا عالم دیکھنے والا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگ ہمیں بشارت دینے کے لیے دوڑے، کچھ میرے ساتھیوں کی طرف گئے اور ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر میری طرف دوڑا تاکہ وہ پہلے پہنچ جائے، لیکن قبیلہ اسلم کا ایک اور آدمی دوڑ کر سلا پہاڑ پر چڑھ گیا جو قریب ہی ایک اونچا پہاڑ تھا، اور زور زور سے پکارنے لگا۔ گھوڑ سوار کے پہنچنے سے پہلے ہی اس کی بلند آواز مجھ تک پہنچ گئی۔ یہ اس وقت صحابہ کا جذبہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے معاملے کو حل کر دیا ہے، توبہ قبول کر لی ہے، تو وہ سب سے پہلے ہوں جو اپنے بھائی کو جا کر مبارکباد پیش کریں۔ یہ ایمان کا بہت ہی لطیف انداز ہے اور محبت کا اظہار بھی۔ تو جب وہ خوشخبری دینے والا میرے پاس آیا تو میں نے خوشی میں اپنے اوپر کے کپڑے اتار کر اس کو پہنا دیے۔ یہ عربوں میں رواج تھا کہ جب کوئی شخص کسی کے لیے خوشی کی خبر لے کر آتا تو وہ اس کی جزا کے طور پر، اپنی خوشی کے اظہار کے طور پر اپنے جو اوپر کے کپڑے پہنے ہوتے تھے وہی اتار کر اس کو دے دیتے تھے، یا اگر اس کے پاس کپڑے موجود ہوں تو کپڑے اس کی طرف تحفہ کے طور پہ پیش کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں اس وقت میں نے اپنے اوپر کے کپڑے اتار کر ان کو پہنا دیے۔ خدا کی قسم اس دن میرے پاس وہی کپڑے تھے، اور میں نے اپنے پہننے کے لیے وہ دو کپڑے کسی سے مانگے اور ان کو پہن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چل پڑا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت گروہ در گروہ لوگ مجھے راستے میں ملتے تھے اور توبہ کے قبول ہونے کی مبارکباد دیتے اور کہتے، مبارک ہو، خدا تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی ہے۔ پھر آگے بیان کرتے ہیں، جب میں مسجد میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہے۔ آپ کے ارد گرد اور لوگ بھی بیٹھے تھے۔ طلحہ بن عبید اللہ دوڑتے ہوئے میری طرف آئے اور مجھ سے مصافحہ کیا، مجھے مبارکباد دی۔ خدا کی قسم، وہ کہتے ہیں، حضرت کعب بن مالک لکھتے ہیں کہ خدا کی قسم مہاجرین میں سے صرف یہی اٹھ کر مجھے مبارکباد دینے کے لیے آئے اور کوئی نہیں اٹھا۔ ان کو یہ نیکی یاد رہی کہ دیکھیں اس مشکل کے وقت میں جب اللہ تعالیٰ نے کشائش عطا کی تو وہ سب سے پہلے تھے جو فوراً اٹھ کر آئے اور مجھے مبارکباد دی، اور کوئی نہیں آیا۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت طلحہ کے اس نیک سلوک کو عمر بھر نہ بولے۔ بہرحال کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا۔ اس وقت آپ کا چہرہ خوشی کی وجہ سے چمک رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، تجھے اس بہترین دن کی مبارک ہو، جب سے تجھے تیری ماں نے جنا ہے، ایسا مبارک دن تم پر کبھی نہیں چڑھا۔ یہ دیکھیں کیا دل کی تمنا سے اور محبت اور شفقت سے کتنے بہترین الفاظ میں ان کو مبارکباد دی۔ میں یہ دوبارہ پڑھتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے اس بہترین دن کی مبارک ہو، جب سے تجھے تیری ماں نے جنا ہے، ایسا مبارک دن تجھ پر کبھی نہیں چڑھا ہوگا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ یہ خوشخبری اپنی طرف سے دے رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمت مجھے عطا ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری تجھے عطا ہوئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ لکھتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے صحابہ کا یہ مشاہدہ تھا کہ جب آپ خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ مبارک چمکنے لگتا اور یوں لگتا جیسے چاند کا ایک ٹکڑا ہے، اور آپ کی اس کیفیت کو ہم سب لوگ خوب اچھی طرح جانتے تھے۔ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، توبہ قبول ہونے کی خوشی میں اپنے مال سے دستبردار ہونا چاہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے حضور سارا مال بطور صدقہ پیش کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اپنا کچھ مال اپنے پاس رکھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کیا،
کہ اچھا جو حضور نے فرمایا اسی طرح کرتا ہوں، میں خیبر کی جائیداد اپنے پاس رکھ لیتا ہوں۔ میں نے حضور سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میری سچائی کی وجہ سے نجات دی ہے اور ہلاکت سے بچا لیا ہے، اور میری توبہ کی تکمیل اس طرح ہوگی کہ آئندہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ سچ بولوں گا۔ خدا تعالیٰ کی قسم، مجھے کوئی ایسا مسلمان معلوم نہیں جس کو سچی بات کہنے میں اس قسم کی آزمائش سے دوچار ہونا پڑا ہو، اور پھر اس ابتلاء کا نتیجہ ایسا شاندار اور بابرکت نکلا ہو۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ عہد کرنے کے بعد میں نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ آئندہ زندگی میں بھی وہ مجھے اس سے محفوظ رکھے گا اور ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق دے گا۔ اس کے بعد بھی حدیث کا کچھ حصہ باقی ہے جو انشاءاللہ اگلے درس میں پیش کیا جائے گا۔